حرم نے اپنے متعلق جو کچھ بھی اس سے بتایا تھا بالکل ٹھیک بتایا تھا، لیکن بہرام ابھی بھی شک و شبہات میں مبتلا تھا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی اینجل کی شکل سے اتنی مماثلت رکھتی ہو؟ وہ عجیب سے ششپن میں مبتلا ابھی بھی حرم کو کسی مجرم کی طرح گھورے جا رہا تھا، اور حرم کا یہ حالت کہ وہ بہرام کے اس طرح دیکھنے پر صوفے پر خوف زدہ سی ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ بس کر دو بہرام، اسے یوں دیکھنا۔ حرم کمرے میں جا کر ریسٹ کر لو تھوڑی دیر، جہاں کافی دیر سے سر پکڑے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حرم کی حالت پر ترس کھاتی ہوئی اسے سے بولی، وہ بیچاری کل شام سے دلہن کے لباس میں موجود تھی۔ اس وقت صبح کے 8 بج چکے تھے۔ جیا کی بات سن کر حرم کنفیوز ہوتی ہوئی اسے سے پوچھنے لگی، کون سے کمرے میں جانا ہے؟ سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا شخص اسے جس طرح سے گھور رہا تھا، حرم کا دل نہیں گیا کہ وہ اس کے کمرے میں جائے۔ بہرام کے کمرے میں گئی، اور کون سے کمرے میں جاؤ گی؟ کوئی بہرام کا یا تمہارا کمرہ الگ الگ تھوڑی ہے۔ جاؤ شاباش، جا کر یہ جویلری اتارو، کپڑے چینج کرو، تھوڑی دیر ریسٹ کرو، جیا نے حرم کو بولتے ہوئے بہرام کو بھی جتایا، جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا ہوا حرم کو مشکوک نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ جیا کے بولنے پر حرم بہرام کی طرف دیکھے بغیر خاموشی سے اٹھ کر اسی کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اگر حرم کی شکل تمہاری پہلی بیوی سے ملتی ہے تو یہ بہت حیرت انگیز بات ہے۔ میں خود اس بات کو لے کر شاکڈ ہو چکی ہوں بہرام، لیکن اس حقیقت کو بھی تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اینجل اور حرم بے شک شکل میں دونوں ایک جیسی ہوں، مگر وہ الگ الگ لڑکیاں ہیں۔ جیا کی بات پر خاموشی سے جیا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ جیا اٹھ کر بہرام کے برابر میں بیٹھے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتی ہوئی بولی، آئی نو اس وقت تم کیسا محسوس کر رہے ہوگے، لیکن بہرام پلیز، حرم کا چہرہ اس لڑکی سے ملتا ہے جس نے تمہیں دھوکہ دیا، تو اس میں حرم کا کوئی قصور نہیں۔ اس معصوم کو اس بات کی سزا مت دینا پلیز، شی از انوسنٹ۔ جیا نرمی سے بہرام کو سمجھانے لگی، ریسٹ کرو، تم بھی کافی تھک چکی ہوگی۔ بہرام جیا کا اپنے کندھے پر رکھا ہوا ہاتھ تھپ تھپاتا ہوا خود بھی صوفے سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف چل دیا۔ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اپنا عکس شیشے میں دیکھ کر غیر دماغی سے جولی اتار رہی تھی۔ اس کی شکل بہرام کی پہلی بیوی سے مماثلت رکھتی تھی۔ یہ اس کے کس گناہ کی سزا تھی؟ وہ اپنے سارے گناہ یاد کرنے لگی۔ یاد کرنے پر بھی اسے کوئی اپنا اتنا بڑا گناہ یاد نہیں ہے جس کے لیے اسے یہ سزا دی گئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی ہم شکل تھی، وہ بیوی جس کی اس کا شوہر خود اپنے ہاتھوں سے جان لے چکا تھا۔ وہ ساری جویلری اتارتی ہوئی ایک ایک چیز ٹیبل پر رکھتی جا رہی تھی۔ جب دوبارہ بہرام ایک بار پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آیا، اس کو دروازہ لاک کرتا دیکھ کر حرم نے خوف کے مارے کانپنا شروع کر دیا۔ وہ حرم کی حالت دیکھتا ہوا کارنر ٹیبل کے پاس آیا اور اس کی دراز میں سے کوئی چیز نکالنے لگا۔ حرم کو اسے دیکھا ایک بار پھر خوف آنے لگا، کیونکہ بہرام کے ہاتھ میں منی سائز کی چھوٹی سی پسٹل تھی، جس سے دیکھا حرم کی آنکھیں ایک بار پھر خوف سے پھیل گئی۔ وہ خاموشی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کی جانب آنے لگا۔ میں بالکل سچ بول رہی ہوں، میں حرم ہوں، میں کسی اینجل کو نہیں جانتی، آپ میرا یقین کریں پلیز۔ حرم کسی معصوم بچے کی طرح اپنی آنکھوں سے نمی صاف کرتی ہوئی دوبارہ بہرام کو اپنا یقین دلانے لگی۔ پستول کا روح اس کی جانب تھا، جسے دیکھ کر وہ پیچھے قدم اٹھاتے ہوئے دیوار سے چپک گئی۔ بہرام اس کے بے حد نزدیک آ کر ٹھہر گیا اور حرم کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول حرم کی پیشانی پر رکھا تو حرم نے دوبارہ سے رونا شروع کر دیا۔ میں پولیس والا ہوں، شک کرنا میری عادت ہے، جلدی کسی بات پر بھی یقین نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی مجرم کا پیچھا اتنے آسانی سے چھوڑ سکتا ہوں۔ بہرام بولتا ہوا پستول کی نال اس کے چہرے پر پھیرتا ہوا تھوڑی تک لائے اور تھوڑی کے نیچے پستول کی نال رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں مجرم نہیں ہوں، میں نے کوئی بھی جرم نہیں کیا، حرم رونے کے درمیان مشکل سے بولی۔ بہرام کے ہاتھ میں موجود پسٹل اب اس کی گردن سے سرکتی ہوئی سینے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ حرم کو لگا اب اس کی سانسیں چند سیکنڈ کی مہمان تھی۔ اس کا فیصلہ تم نہیں، میں کروں گا، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تم مجرم ہو یا نہیں، چیک کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بہرام سنجیدگی سے بولا۔ اس کی نظریں حرم کے روتے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جبکہ اس کی پسٹل آہستہ سے سرکتی ہوئی حرم کے پیٹ پر آ کر ٹھہر گئی۔ پیچھے گھوم جاؤ۔ بہرام کے بولنے پر وہ کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگی، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ حرم روتی ہوئی بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن جب پسٹل کی نال اسے اپنے پیٹ کے اندر
چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تو حرم نے جلدی سے اس کی بات مانتے ہوئے اپنا رخ دیوار کی جانب کر لیا۔ ساتھ ہی اس کے رونے میں مزید شدت آ چکی تھی۔ اے لڑکی، رونا بند کرو، اگر اب تمہارے رونے کی آواز منہ سے نکلی تو اس پستول سے گولی نکلے گی۔ بہرام کی دی جانے والی دھمکی کو حرم نے اتنا سیریس لیا کہ وہ رونا ہی بھول گئی۔ بہرام حرم کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکتا ہوا، اب اس کے ہاتھ حرم کی شرٹ کی زپ کی طرف تھے۔ جب اسے اپنی زپ کھلتی ہوئی محسوس ہوئی تو حرم کو سانس بھی اٹک اٹک کر آنے لگی۔ بہرام پسٹل کی نال سے اس کے سفید عریاں کمر کو چھوتا ہوا نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ پسٹل کی نال جب حرم کی ریڑھ کی ہڈی پر چبھی تو حرم کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی سسکی نہیں کہ بالکل ایسے ہی کھڑی رہو، مڑنے کی کوشش مت کرنا۔ اپنے بے حد قریب سے اسے بہرام کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر جما کر وہاں سے سائیڈ روم میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اب پسٹل کے بجائے ایک بوتل اور کارٹن تھی۔ حرم نے ہلکی سی گردن موڑ کر دیکھا تو بہرام اس کے پشت پر کھڑا بوتل میں موجود کارٹن میں بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوشن حرم کو اپنی ریڑھ کی ہڈی سے اوپر لگتا ہوا محسوس ہوا۔ بہرام روئی کی مدد سے وہ لوشن اس کی کمر پر مل رہا تھا۔ حرم اپنی سانسیں روک کے کھڑی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد حرم کو محسوس ہوا جیسے کمرے میں وہ تنہا کھڑی ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا، بالکل ایسا ہی تھا۔ بہرام نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ حرم اپنی سانسیں بحال کرتے تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ مسلسل اپنے چہرے پر ٹکی نظروں کو محسوس کر کے حرم نے اپنی آنکھیں کھولی تو بیڈ پر تھوڑے ہی فاصلے پر بہرام کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حرم کی جاگنے پر بھی اس نے اپنا مشغلہ ترک نہیں کیا تو حرم اپنی نظریں جھکاتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صبح وہ کافی گہری نیند سوئی تھی، اسے بالکل بھی خبر نہیں ہوئی تھی کہ بہرام اس کے برابر میں سویا تھا کہ نہیں۔ وہ چوٹ نظروں سے دوبارہ بہرام کی جانب دیکھنے لگی، تب اس نے اپنا موبائل بہرام کے ہاتھ میں دیکھا جو اب اس کے موبائل میں نہ جانے کیا چیک کر رہا تھا۔ اچانک ہی حرم کے موبائل پر چچا کے گھر سے کال آنے لگی تو حرم بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایسے ہی اسپیکر آن کر کے بات کرو۔ وہ حرم کا موبائل اپنی چوڑی سی ہتھیلی پر رکھ اپنی ہتھیلی اس کی طرف بڑھاتا ہوا حرم کو حکم دیتا بولا تو حرم نے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل اٹھانے کی بجائے کال ریسیو کی۔ بہرام نے فوراً اسپیکر آن کر دیا۔ ہاں حرم، میں بول رہی ہوں نصرت، اور سناؤ بیٹا کیسی ہو؟ موبائل سے نصرت چچی کی آواز نکل کر کمرے میں گونجی تو حرم بہرام کے چہرے کے تاثر دیکھ اپنے موبائل کو دیکھتی ہوئی بولی، میں ٹھیک ہوں چچی، آپ بتائیے چچا، اور آپ ٹھیک ہیں؟ بولتے ہوئے نہ جانے کہ اسے ڈھیر سارا رونا آ گیا۔ اس نے گھنٹوں بعد کسی اپنے کی آواز سنی تو شاید یہی وجہ تھی رونے۔ بھلا رو کیوں رہی ہو تم؟ جلدی سے بتاؤ کیا ہوا ہے، نہیں تو میں پہنچ رہی ہوں ابھی تمہارے چچا کے ساتھ ان دونوں بہن بھائیوں سے دو ہاتھ کرنے۔ 1 منٹ، کل رات بہرام گھر پہنچا بھی تھا کہ نہیں؟ یا پھر اس کی بہن نے تانا بانا دے دیا ہوگا جہیز کا؟ تمہیں جلدی سے بتاؤ مجھے۔ حرم، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ارے نگی کہاں مر گئی؟ میرا برقع لا کر دے، اب اس کی بہن کے سامنے جا کر بات کروں گی۔ نصرت چچی کی بات سن کر حرم گھبرائی ہوئی نظر سے بہرام کے بالکل سپاٹ سنجیدہ چہرے پر نظر ڈالی، پھر جلدی سے بولی، ایسی بات نہیں چچی جان، یہاں سب بہت اچھے ہیں اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کی آواز سن کر امی کی یاد آ گئی تھی، اس لیے رونا آ گیا، آپ بالکل پریشان نہیں ہو۔ حرم جلدی سے نصرت چچی کو تسلی دیتی ہوئی بولی، کہیں نصرت چچی سچ میں چچا کو لے کر یہاں آ کر جیا سے لڑنے ہی لگ جاتی۔ ہائے میرے اللہ حرم، تم نے تو سچ میں میری جان ہی نکال دی تھی، میں تو تمہارے رونے سے ڈر گئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ بہرام کیسا ہے؟ کب پہنچا وہ گھر اور تمہیں دیکھا ہوش ہوا کہ نہیں؟ نصرت چچی کے تجسس بڑے سوالات پر ایک بار پھر وہ اپنے قریب بیٹھے بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بہرام اچھے ہیں، رات میں ہی ان کا گھر آنا ہو گیا تھا اور مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے ہیں۔ نصرت چچی کے ایک ایک سوال کا جواب دیتی ہوئی چاہ کر بھی اپنے لہجے میں چھائی اداسی ختم نہیں کر سکی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر کتنا خوش ہوا تھا یہ وہ چاہ کر بھی چچی کو تو کیا کسی کو نہیں بتا سکتی۔ بھائی تمہیں دیکھا خوش کیوں نہیں ہوتا؟ گوری چمڑی کسی مرد کو بری لگتی ہے؟ خوبصورت بیوی دیکھ کر تو اس کے باغ ہی جاگے ہوں گے، اور تم یہ بات اتنے مریل لہجے میں کیوں بتا رہی ہو؟ اچھا اصل بات آپ سمجھ میں آئی۔ تم ٹھہرو، اسکول کی استانی علم اور ادب سے واقفیت رکھنے والی، آپ جناب کرنے والی، اور شوہر مل گیا تو پولیس والا،
اب اس کا عہدہ کتنا ہی اچھا ہو، پالا تو اس کا مجموع کے ساتھ ہی پڑتا ہوگا نا۔ عادت ہو گئی اسے پان چبانے کی، یا پھر دور درا کر کے مخاطب کر دیا ہوگا تمہیں۔ بھائی یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں نا، اسی طرح کی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، گالم گلوچ کرنے سے ان کی بات کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ان باتوں پر اپنا دل چھوٹا مت کرنا بیٹا، ان سب باتوں کی تو عادت ڈال لو۔ نصرت چچی کے اسپیکر سے باہر آواز پر حرم نے گھبرا کے بہرام کو دیکھا، جو اس کو دیکھنے کے بجائے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے موبائل کو ماتھے پر بل لیے گھور رہا تھا۔ بہرام کو غصے میں دیکھا حرم جلدی سے بولے، نہیں چچی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بالکل غلط سمجھ رہی ہیں، وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہیں، وہ تو پڑھے لکھے ہیں، ان کا طور طریقہ اور انداز بتا رہا ہے، وہ کافی مہذب انسان ہیں۔ گھبراہٹ میں وہ نہ جانے کیا بولتی، مگر جو بھی بولا اب بہرام اس کو گھورنے لگا، وہ بلا وجہ ہی شرمندہ ہونے لگی۔ چلو پھر تو یہ اچھی بات ہے، یہ بتاؤ منہ دکھائی میں تمہارے میاں نے ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہی دی تھی نا تمہیں؟ بھائی ہم نے تو نہ ہی کچھ پوچھا نہ ہی کچھ بولا۔ بہرام کی بہن کل خود ہی بتا رہی تھی کہ بہرام نے حرم کے لیے بہت خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ خریدی ہے، ذرا مجھے چیک تو کروانا انگوٹھی میں لگا ہوا ہیرا اصلی ہے یا نہیں، میں خود سنار کے پاس لے جا کے چیک کروا لوں گی۔ نصرت چچی کی بات سن کر حرم اچھی خاصی شرمندہ ہوگی، اس کے نظر اٹھا کر بہرام کو نہیں دیکھا۔ اچھا نصرت چچی ابھی فون رکھتی ہوں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ حرم نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے جو مناسب سمجھا وہی بولا، اور رکو تو صحیح، جس ضروری بات کے لیے فون کیا تھا وہ تو میں بھول ہی گئی۔ یہ بتاؤ کوئی آس پاس موجود تو نہیں ہے؟ اگر موجود ہے تو ذرا خاص تو پھر میں فون رکھ ہی دیتی ہوں، بعد میں بات بتاؤں گی۔ نصرت چچی کی بات سن کر حرم کے سانسیں اٹکے، کہیں وہ اسجد سے اس کی منگنی کے متعلق کچھ نہ کہہ دے، چاہ کر بھی وہ کھانس نہیں سکتی تھی۔ نصرت چچی کی بات پر بہرام کے کان کھڑے ہوئے، وہ گھور کر حرم کو دیکھنے لگا تو حرم مری آواز میں بولی، نہیں کوئی بھی موجود نہیں آس پاس، آپ بولیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ حرم گھٹی آواز میں بولی، اس کی جان سولی پر لٹک چکی تھی، نہ جانے اب نصرت چچی اس سے کیا بات کرنے والی تھی۔ ہماری 2 گلیاں چھوڑ کر جو سلطانہ کے مہنہ، ان کو 2 پرفیوم شیشیاں پڑھنے کو دی تھی میں نے، ایک تمہارے لیے اور ایک نگی کے لیے، بس وہی پرفیوم کی خوشبو کپڑوں میں لگا کر اپنی میاں کے آس پاس رہنا۔ 90% امکان ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا دیوانہ بن جائے اور الو کی طرح اس کے پیچھے گھومے۔ میں آج ہی تمہیں وہ پرفیوم کی بوتل بالکل چپکے سے دے دوں گی، بس اب تمہیں وہی خوشبو لگانی ہے۔ اچھا بھائی اب میں فون رکھتی ہوں، عصر کی اذان ہونے والی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور شکرانے کے نفل ادا کرنے ہے کہ تم خیریت سے اپنے گھر کی ہو گئی۔ نصرت چچی اپنی بات کہہ کر کال کاٹ چکی تھی۔ ان کی بات سن کر حرم بہرام کے سامنے منو مٹی میں دھنس گئی، نہ جانے اس کا شوہر اس کی چچی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ حرم سے نظریں اٹھا کر بہرام کی طرف نہیں دیکھا گیا۔ انہی خوشبو کے استعمال سے کہیں تمہاری چچی نے تمہارے چچا کو تو الو نہیں بنایا، میری بہن بتا رہی تھی، کافی آگے پیچھے گھومتے ہیں تمہارے چچا جان۔ تمہاری چچی کے بہرام حرم کا موبائل اس کو پکڑاتا ہوا اس کی چچی کے بارے میں گل افشانی کرتا ہوا ایک نظر حرم کے شرمندہ سے چہرے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں ہوں تو بہرام ہوٹل پہنچ چکا تھا، مگر جیا حرم کو لے کر ابھی تک بیوٹی پارلر سے ہوٹل نہیں آئی تھی، اس لیے بہرام جیا کو موبائل پر کال کرتا ہوا اسے پوچھنے لگا، سمجھو پہنچ چکے ہیں بس؟ جیا نے مصروف سے انداز میں بولتے ہوئے کال کاٹ دی۔ بہرام انٹرس پر ہی اس کا ویٹ کرنے لگا۔ آج اس نے ولیمے کی چھوٹی سی تقریب کے لیے ہوٹل کا پورشن بک کروایا تھا۔ اس تقریب میں زیادہ لوگ نہیں تھے، بہرام کے 3-4 دوستوں کی فیملی اور حرم کے چچا چچی اور خالہ کی فیملی شامل تھی۔ بہرام کی نظر سامنے دروازے پر اٹھی تو وہیں کی وہیں ٹھہر گئی۔ چیک پوائنٹ تک آتی میکسی میں وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی۔ بہرام پوری توجہ سے اس کو دیکھنے لگا، جو آج کے دن کل سے بھی زیادہ دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ حرم اس کی کوئی کزن اس کو پکارتی ہوئے بہرام کے پاس سے گزر کر جیا اور حرم کے پاس پہنچی تو بہرام نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر جیا کی طرف دیکھا، جو اسی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔
حرم کی کزن حرم کو اپنے ساتھ ہوٹل کے اندر لے جا چکی تھی، جبکہ جیا بہرام کے پاس آ کر ٹھہر کیسی لگ رہی تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں وہ اپنے بھائی کی شاندار سی پرسنالٹی کو دل میں سراہتے ہوئے حرم کے متعلق پوچھنے لگی، کیونکہ جیا بہرام کا حرم کی طرف متوجہ ہونا اور اس کو دیکھنا نور کاٹ چکی تھی۔ کون بہرام انجان بنا ہوا جیا سے پوچھنے لگا تو جیا نے بہرام کو گور کر دیکھا، وہی جس کا چند سیکنڈ پہلے دور سے ہی بڑے غور سے تفصیلی جائزہ لے رہے تھے۔ جیا تب کا بولی تو بہرام مسکرا دیا، آج کے دن کے لحاظ سے اس کا ڈریس اچھا سلیکٹ کیا تم نے۔ بہرام سنجیدگی جیا کو بولتا ہوا حرم کے ڈریس پر تبصرہ کرنے لگا، جو اس ڈریس میں موجود ہے اسے بھی میں نے ہی سلیکٹ کیا ہے تمہارے لیے، بتاؤ وہ پسند آئی یا نہیں۔ جیا کے پوچھنے پر بہرام خاموش نظر سے جیا کو دیکھنے لگا۔ جیا دوبارہ بولی، حرم ایک سمپل سی اور بہت پیاری سی لڑکی ہے بہرام، وہ آگے جا کر تمہارے لیے اچھی بیوی ثابت ہوگی، میں تمہیں تمہاری میرڈ لائف میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیا فکر مندی سے ہو کر بہرام سے بولی، میں خوش ہوں جیا، آؤ اندر چلے۔ بہرام اس کا احساس کرتا ہوا بولا، اسے اپنے ساتھ ہوٹل کے اندر لے گیا۔ کیسی ہو حرم؟ نمرا اسجد کی بہن تھوڑی دیر پہلے اسے صوفے پر بیٹھا کر گئی تھی، تب اسجد حرم کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگا۔ اچھی ہوں، حرم گھبراتی ہوئی بولی، اس کی نظریں اسجد کے بجائے بہرام کو تلاش کرنے لگی۔ آج اسے نگی سے زیادہ بہرام کی ٹینشن تھی کہ کہیں اس کا شوہر بھی نگی کی طرح اسے اسجد سے بات کرتا ہوا دیکھ کر اعتراض نہ کر بیٹھے۔ اچھی تو تم شروع سے ہو، یہ بتاؤ بہرام کے ساتھ خوش ہو؟ اسجد اس کا دل کو چھو جانے والا روپ دیکھا پوچھنے لگا۔ اس نے اپنی ماں کے دباؤ میں آ کر کیا کھویا تھا، آج اسے شدت سے اندازہ ہو رہا تھا۔ بہرام بہت اچھے ہیں، حرم جلدی سے بولی، اور بہت خوش قسمت بھی ہیں وہ جو اسے تم مل گئی۔ اسجد حرم کے روح کو حسرت سے دیکھتا ہوا بہرام کی خوش نصیبی پر رشک کرتا ہوا بولا، آپ پلیز جائیے یہاں سے، اگر نگی نے دیکھ لیا تو وہ برا مانے گی۔ حرم اسجد کو دیکھا ہمت کرتی ہوئی بولی، کیونکہ اس کی نظروں نے دور سے ہی بہرام کو اپنے اسجد کی جانب آتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اب حرم کو نگی سے نہیں، اس سے زیادہ اپنے شوہر سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسجد سے شادی کے بعد ویسے تو نگی نے بھی کم تماشا نہیں کیا تھا، وہ 2 مرتبہ اسجد سے لڑ کر گھر آ کر بیٹھ چکی تھی، اور وجہ اس نے یہی بتائی تھی، اسجد اس کی ذات پر توجہ دینے کی بجائے پرانی یادوں میں کھویا رہتا ہے۔ کھلے عام نگی نے چچا چچی کے سامنے حرم کو دیکھ کر یہ بات بولی تھی، تبھی سے چچا چچی نے اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب تک اسجد کھڑا بہرام سے باتیں کرتا رہا، حرم سانس سے رک کر کھڑی رہی۔ اسجد کے وہاں سے جانے کے بعد حرم نے اپنی سانسیں بحال کی، ساتھ ہی بہرام بھی اس کی طرف متوجہ ہوا، اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، لو ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کر لو۔ حرم اس سے رومال لینے کے بجائے خاموشی سے بہرام کو دیکھنے لگی، وہ شاید جان گیا تھا کہ وہ اس وقت سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ نئی بات نہیں، مجھے دیکھ کر اکثر مجھ کے ایسے ہی پسینے چھوٹتے ہیں، بہرام بولتا ہوا حرم کے ماتھے پر اپنے رومال سے خود ہی پسینے کی ننھی ننھی بوندیں صاف کرتا ہوا اس کو بتانے لگا، معلوم نہیں آپ کو کب یقین آئے گا، میں وہ نہیں ہوں جو آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ حرم ڈرنے کے باوجود اسے بولی، جو رومال دوبارہ اپنی جیب میں رکھ چکا تھا، جانتا ہوں تم اینجل نہیں ہو، ورنہ آج صبح ہی جب جیا نے تمہیں میرے کمرے میں دوبارہ بیٹھا تھا تب میں تمہاری جان لے لیتا۔ بہرام نے بہت خوبصورت مسکراہٹ اپنے چہرے پر بکھیرتے ہوئے حرم سے ایسے کہا جیسے اس نے کوئی بہت ہی رومانٹک سی بات بولی ہو، مگر بہرام کی بات سن کر خوف کے مارے حرم کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ وہ کس قدر بے رحم تھا، یوں مسکراتا ہوا کتنے پیار سے اس کے سامنے اس کو مارنے کی بات کر رہا تھا۔ اپنے فیس ایکسپریشن ٹھیک کر کے چہرے پر اسمائل لاؤ، یہاں سب کی توجہ ہم دونوں پر ہے۔ بہرام کی بات پر اس کا دھیان باقی لوگوں کی طرف گیا تو حرم مسکرانے میں کامیاب ہو، کیونکہ بہرام ٹھیک بول رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، میرے کچھ دوستوں کی فیملی ہے، تمہیں ان سے ملواتا ہوں۔ بہرام نے بولتے ہوئے اپنا بازو پھیلا کر شانوں سے نیچے اس کی کمر کے گرد رومال کیا تو بہرام کے چھونے سے حرم کے بدن میں بجلی کی لہر سی دوڑ گئی، بالکل ویسے ہی جیسے آج صبح وہ پستل کی نال سے اس کی کمر کو چھو رہا تھا، تب بھی اس کی یہی کیفیت تھی۔ اس سے پہلے وہ بہرام کے ساتھ چلنے کے لیے آگے قدم بڑھاتی، ایک ماڈرن سی لڑکی ان دونوں کی جانب آئی، جس کے آنے پر بہرام بڑی خوش دلی سے مسکراتا ہوا اس لڑکی سے ہاتھ ملا کر بڑی بے تکلفی سے مل رہا تھا۔ حرم باتوں سے یہی اندازہ لگا پائی وہ اس کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے۔ بہرام تم نے دوسری والی بھی اس کی شکل کی ڈھونڈ لی، مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ اینجل نہیں، کاش تم دوسری بار میں ہی
صحیح میری طرف بھی نظر کرم کر لیتے۔ روم میلا نام کی لڑکی حیرت زدہ ہو کر اسے ملی تھی۔ پھر وہ بہرام کو دیکھتی اس سے بولی، معلوم نہیں اس نے آخری جملہ سیریس بولا تھا کہ مذاقاً؟ اینجل نہیں، حرم ہے اس کا نام، شکلاً اسی سے ملتی ہے، اگر عادتاً بھی وہی ہوئی تو تیسرا نمبر تمہاری ہو کہ انتظار کو بہرام کو بولنے پر روم میلا ہنسی ہوئی وہاں سے چلے گئی۔ حرم سنجیدگی سے بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ شادی کے دوسرے دن ہی اس کے سامنے اپنی تیسری شادی کی بات کہا تھا کسی لڑکی سے۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تیسری شادی ابھی نہیں کہا، پریشان مت ہو۔ بہرام میں اس کا چہرہ پڑتا ہوا اسے اپنے دوستوں کی فیملی کی طرف لے گیا۔ خوش اخلاقی کی اعلیٰ مثال کام کرتا ہوا وہ اس کا سب سے تعارف کروانے لگا۔ ایک دو مرتبہ ان دونوں کی کسی تصویر بھی لینی چاہی، جس سے بہرام نے وہیں روک دیا۔ اتنے پیارے لگ رہے ہو تم دونوں، ایک ساتھ کھڑے ہو کر رکو، مجھے ایک تصویر لینے دو۔ بہرام حرم کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے واپس صوفے پر بٹھانے کی غرض سے لے جانے لگا۔ تب جیا سامنے سے آ کر اپنے موبائل کا رخ ان دونوں کی جانب کرتی ہوئی بولی، اسٹاپ اٹ جیا، تمہیں معلوم ہے ان سب فضول حرکتوں سے مجھے کتنی چڑ ہے۔ بہرام اپنی بڑی بہن کو حرم کے سامنے ٹوکتا ہوا بولا تو حرم کو اندازہ ہوا اس سے تصویریں بنانا پسند نہیں تھا، جب اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود جہاں پر فوٹو شوٹ کے لیے اس کو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ فضول حرکتیں نہیں ہوتی، انہیں بعد میں حسین یادوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے بنا منہ بنائے شرافت سے کھڑے رہو، میرے موبائل سے تمہاری یہاں حرم کی تصویریں کہیں نہیں جانے والی۔ مبشر کے ساتھ دونوں بچے بھی بول رہے ہیں، ماموں کے ساتھ نئی ممانی بھی دیکھنی ہے انہیں۔ جیا بولنے کے ساتھ ان دونوں کی تصویریں لیتی ہوئی بولی، تصویر کی وجہ سے وہ حرم کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا، اتنی ہی زحمت کر ڈالی تھی تو تھوڑا سا مسکرا بھی دیتے۔ خیر یہ بھی بہت ہے، چلو آؤ حرم ہم دونوں سیلفی لے لیتے ہیں۔ جیا بہرام کو گھورتی اس پر طنز کرتی پھر حرم سے بولی، تو بہرام نے جیا کو وہیں ٹوک دیا، کوئی ضرورت نہیں، یہ کوئی عجائب گھر میں رکھا ہوا نمونہ یا ڈیکوریشن پیس نہیں ہے، یہاں مت کھڑی ہو، جاؤ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھو۔ وہ جیا کو ٹوکنے کے بعد حرم کو آرڈر دیتا ہوا بولا، خود اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا، یہ شروع میں تھوڑے دن ایسے ہی رہے گا، پھر خود ٹھیک ہو جائے گا، تم اپسیٹ مت ہوا کرو۔ اس کی باتوں سے دراصل بہرام کو شروع سے ہی تصویریں بنانا پسند نہیں، یہی وجہ تھی کہ میں خود بھی اینجل کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ جیا حرم کو صوفے پر بٹھاتی مسکرا کر بتانے لگی، حرم اس کی بات پر مسکرا بھی نہیں سکی۔ کیا ان کی پہلی وائف زندہ ہے؟ وہ صبح بول رہے تھے نا۔ حرم تھوڑا جھجکتے ہوئے اپنا حوصلہ ظاہر کرتے ہوئے جیا سے پوچھنے لگی، ارے نہیں یار، وہ کہاں سے زندہ ہوگی، وہ تو یوں ہی بہرام نے تمہیں دیکھا اچانک بول دیا تھا۔ بہرام پر صرف تمہارا حق ہے، کوئی بھی فضول سوچ اپنے دماغ میں پالنے کی ضرورت نہیں، اوکے؟ جیا اس کو تسلی دیتی ہوئی وہاں بٹھا کر چلے گئی۔ تب نصرت چچی مسکراتے ہوئے حرم کے پاس آنے لگی، لازمی وہ حرم کو پرفیوم کی بوتل دینے والی تھی۔ حرم نے پہلے ہی سوچ لیا تھا وہ یہ بوتل اپنے ساتھ لے جانے کے بجائے یہیں چھوڑ جائے گی۔ واپس آنے کے بعد وہ کمرے میں آ کر اپنی جولی اتار رہی تھی، تب بہرام کمرے میں آیا۔ کمرے میں اس کی موجودگی پر حرم کی رفتار سست ہو گئی۔ صوفے پر بیٹھی ہوئی وہ آہستگی سے اپنی چوڑیاں اتارنے لگی تو بہرام پہنا ہوا کوٹ اتار کر ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا ہوا حرم کے برابر میں ہی بیٹھ گیا، جس سے ایک پل کے لیے حرم کے ہاتھوں کی حرکت وہی تھم گئی۔ بہرام چوڑیوں سے بڑی حرم کی کلائی پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر مہندی کا ڈیزائن دیکھنے لگا۔ اپنا ہاتھ بہرام کے ہاتھ میں دے کر حرم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تم جاننا چاہو گی میں نے اپنی پہلی بیوی کی جان کیوں لی؟ بہرام مہندی کے ڈیزائن کو دیکھتا ہوا عام سے لہجے میں حرم سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر خوف سے حرم کا دل مدھم رفتار سے دھڑکنے لگا۔ حرم نے ڈر کے مارے بہرام کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرام بھی اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر مزید بولا، اچھے کردار کی لڑکی نہیں تھی، مجھ سے شادی سے پہلے اور بعد میں بھی اس کے غیر آدمی سے ناجائز تعلقات تھے، میرے ساتھ رہنے کے باوجود وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ تم جانتے ہو مضبوط سے مضبوط طاقتور مرد بھی اس وقت بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے جب اسے معلوم ہو اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے غیر مرد کے سامنے اپنی عزت لٹا رہی ہو۔ بہرام نے کرب سے بولتے ہوئے اپنے قریب بیٹھے حرم کا چہرہ دیکھا۔ حرم ڈبڈبائی آنکھوں سے بہرام کو دیکھنے لگی۔ بہرام نے محسوس کیا شاید ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے اسے اینجل پر دکھ ہوا ہو۔ وہ اس وقت بہرام کی آنکھوں میں دکھائی دینے والے کرب کو محسوس کر رہی تھی۔ بہرام دوبارہ سر جھکا کر حرم کا پکڑا ہوا ہاتھ دے کر بولا، معلوم ہے اس پر گولی چلانے سے پہلے میں نے اس کا چہرہ بھی بگاڑ دیا تھا۔ بہرام کی اگلی بات سن کر حرم خوف کے مارے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن بہرام کی گرفت مضبوط تھی، وہ صرف کوشش ہی کر سکی
جہاں سے خون نکلتا ہوا اس کے گال کو بھگو رہا تھا۔ بہرام حرم کی پیشانی پر انگلی رکھتا ہوا اسے بتانے لگا، پھر وہ اپنی انگلی حرم کے دائیں گال تک لے آیا اور پھر تھوڑی تک لا کر رک گیا۔ بہرام کی بات سن کر خوف کے مارے حرم کی حالت غیر ہونے لگی۔ اسے اس وقت بہرام سے بہت زیادہ خوف آنے لگا۔ دیکھنے میں خوب تمہاری شکل تھی۔ حرم کے تھوڑے پر انگلی رکھ کے بہرام اس کا چہرہ دیکھتا ہوا حرم کو بتانے لگا۔ حرم سے سانس لینا محال ہو کہ بہرام نے ابھی تک اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جسے ابھی حرم نے چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اچھی لگنے لگی تھی میں چاہنے لگا تھا اسے، لیکن جب مجھے معلوم ہوا وہ بد کردار ہے، کسی دوسرے مرد کے بستر پر لیٹ کر وہ میری عزت نیلام کاری ہے، تب میرا دل اس کے حسین چہرے پر تھوکنے کو چاہا۔ اس سے عجیب سی کراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ بولتے ہوئے اچانک بہرام کے تاثرات پر تھریلے ہوئے۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حرم نے آہستہ آواز میں رونا شروع کر دیا۔ جیا بول رہی تھی کہ تم ایک انوسنٹ لڑکی ہو، سیدھی سادھی۔ اس سے بالکل ہی مختلف بولتے ہوئے بہرام اپنا چہرہ حرم کے چہرے کے نزدیک لایا تو حرم نے رونا بند کر دیا۔ بہرام کی نظر اپنے ہونٹوں کی طرف دیکھ کر شاید اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ بہرام کا ہاتھ اس کے چہرے سے گزرتا ہوا اب حرم کے بالوں تک آ چکا تھا۔ حرم کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسائے وہ مزید اپنا چہرہ حرم کے چہرے کے نزدیک لایا تو حرم کی جان نکلنے لگی۔ اس کی قربت کو محسوس کر کے حرم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ لیکن میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ تمہارا چہرہ مجھے اس بے رحم کی یاد دلاتا ہے۔ تمہارا چہرہ دیکھا میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارا چہرہ بھی اسی کے چہرے کی طرح بگاڑ کر تمہیں اسی کی طرح گولی مار ڈالوں۔ بہرام نے غصے میں بولتے ہوئے حرم کے بگڑے ہوئے بالوں کو زوردار جھٹکے سے چھوڑا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور صوفہ نیچے فرش پر گر گئی۔ بہرام غصے میں صوفے سے اڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ حرم فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ صبح کے وقت یونیفارم میں موجود وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو جیا کے ساتھ وہ پہلے سے ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود جیا سے کچھ بول رہی تھی، مگر بہرام کو آتا ہوا دیکھا پورا خاموش ہو گئی۔ بہرام کو خود بھی اپنے کل رات کے رویے کا احساس ہوتا تھا۔ اگر اس لڑکی کی شکل اینجل سے ملتی تھی تو اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کل رات جب وہ اپنے کمرے میں واپس آیا تب تک وہ سو چکی تھی۔ ساری پیکنگ کر لی تھی تم نے؟ اپنی بہرام کرسی پر بیٹھتا ہوا جیا سے پوچھنے لگا۔ آج اس کی کینیڈا کے لیے روانگی تھی، ساری پیکنگ تو میں نے کل رات ہی کر لی تھی۔ بتاؤ تمہارا حرم کو لے کر میرے پاس کب آنا ہو رہا ہے؟ جیا چائے سے بڑا ہوا کپ اٹھاتے ہوئے ناشتہ کرتے بہرام سے پوچھنے لگی۔ بہرام نے ایک نظر اپنی بہن پر جبکہ دوسری نظر بیوی پر ڈالی جو جیا کے جانے پر جیا سے زیادہ افسردہ لگ رہی تھی۔ 2 سال تک تو میرا کینیڈا آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر اس لڑکی کا تمہارے ساتھ زیادہ ہی دل لگ گیا ہے تو اسے اپنے ساتھ شوق سے لے جاؤ۔ بہرام ناشتہ کرتا ہوا جیا سے بولا تو حرم نے اپنا سر جھکا لیا جبکہ چائے کا سپ لیتی ہوئی جیا بہرام کو گھورنے لگی۔ یہ لڑکی نہیں ہے، بیوی ہے تمہاری، یاد رکھو۔ جیا نے گھورنے کے ساتھ بہرام کو جتانا بھی ضروری سمجھا۔ بہرام شرمندہ ہوئے بنا ہنسا۔ یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے معلوم ہے تم وہاں کینیڈا میں بیٹھی ہوئی روز یہ بات موبائل پر کال کر کے مجھے یاد کرواتی ہوگی۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہا تھا کیونکہ جیا کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد آج دوپہر میں اسے ایک ضروری کام تھا اور شام میں کمشنر صاحب سے ارسل نیازی عرف بوبی کے متعلق ضروری بات کرنا بھی اب چند ہی دن رہ گئے تھے کہ جب ارسل نیازی پھانسی کے تختے پر چڑھتا۔ انسان بن جاؤ۔ بہرام اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی شادی کے دوسرے دن اس طرح کا رویہ نہیں اپناتا۔ اگر مجھے آگے سے تمہاری شکایت ملی تو میں بہت برے طریقے سے تمہارے ساتھ پیش آؤں گی، بتا رہی ہوں تمہیں۔ جیا ناراض نظروں سے اسے دیکھا دھمکی دینے لگی تو بہرام ناشتے سے ہاتھ روک کر جیا کو دیکھا۔ کیا رویہ اپنایا ہوا ہے میں نے؟ بہرام نے جیا کی بجائے ڈائریکٹ حرم کی طرف دیکھا اس سے سوال کیا جو چور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ساتھ ہی ناشتہ کر رہی تھی۔ میں نے آپ ہی کو بتا دیا جیسے آپ مجھے کل رات ڈرا رہے تھے۔ جیا کی موجودگی میں حرم نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آہستہ آواز میں بہرام کو بتا دیا، جہاں میری طرف دیکھ کر بات کر اور بتاؤ کیسے ڈرا رہا تھا میں تمہیں۔ بہرام حرم کو آنکھیں دکھاتے روبدار لہجے میں پوچھنے لگا، جس پر جیا نے اپنی کرسی سے کھسک کر بہرام کے بازو پر زور سے ہاتھ مارا۔ تم میرے سامنے اس بیچاری کو ایسے ڈرا رہے ہو، اکیلی میں نہ جانے کیا حال کرو گے اس کا۔ تم دونوں ہی میری بات کان کھول کر سن لو، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اب تم دونوں کو ایک ساتھ رہنا ہے، وہ بھی پیار سے، جیسے ہسبینڈ اور وائف آپس میں رہتے ہیں۔ جیا ان دونوں کو دیکھ کر سمجھانے لگی۔ حرم میں ذرا سی نظریں اٹھا کر بہرام کو دیکھا تو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو کر دوبارہ نظریں جھکا گئے۔ تم یوں ہی سر جھکا کر بیٹھے ہو، میں جو
جو بول رہی سمجھ میں آ رہی ہے تمہیں؟ یہ آپ کی بات مکمل طور پر حرم کی طرف دیکھتی اس سے بولی تو حرم پریشان ہو کر جیا کو دیکھنے لگا۔ اگر تم ابھی سے ایسے سر جھکا کر بیٹھے ہوگے نا تو ساری زندگی ایسے ہی تمہارے سر اس کے سامنے جھکا رہے گا، اور یہ اسی بات کا وعدہ اٹھا کر تمہیں ایسے ہی ساری زندگی آنکھیں دکھائے گا۔ شادی ہوئی سے تمہاری شوہر ہے تمہارا یہ۔ چلو شادی کے دن جو غلط فہمی تھی لیکن اب وہ دور ہو گئے، اس لیے آپ تمہارا بھی فرض اپنے شوہر سے خود سے بات کرو کہ آگے سے ایٹیٹیوڈ دکھاؤ تو اس کا دماغ درست کرو، اس سے فرمائشیں کرو، اس کے ساتھ گھومنے پھرنے باہر نکلو، شاپنگ کرو۔ جیا نے سوچا جانے سے پہلے وہ حرم کو بھی تھوڑی عقل دلا کر جائے جو 2 دن سے اسی کے ساتھ چپکی ہوئی بیٹھی تھی، جبکہ دوسری طرف بہرام اپنی بہن کے مشورے سن کر گور کر جیا کو دیکھتا ہوا بولا، جیا تمہاری فلائٹ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ میرے خیال سے اب تمہیں نکلنا چاہیے، تم لیٹ ہو جاؤ گی۔ بہرام بہت سنجیدہ انداز میں جیا کو دیکھ کر بولا جو دنیا کی پہلی ایسی بہن تھی جو اپنی بابت کو الٹی پٹیاں بڑھا رہی تھی۔ تمہیں نہ زیادہ میرے سامنے اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں، اگر تمہیں اچھی بیوی مل گئی ہے تو اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ بہرام اگر تم نے آئندہ اس کو ڈرائے یا اس بار بلا وجہ میں غصہ کیا تو میں واقعی تم سے سخت ناراض ہو جاؤں گی۔ یا اتنی پیاری بیوی لا کر دی ہے میں نے تمہیں، اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ، مگر نہیں تمہیں تو اپنی نوکری ایک بندے پر روب جاڑنا ہے۔ ہر رشتے میں ایسا نہیں چلتا بہرام، بیوی کے دل میں شوہر اپنا مقام تب ہی پیدا کر سکتا ہے جب وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جس طرح تم نے حرم کے ساتھ رویہ اپنایا ہوا ہے نا، اس طرح تم اس کے دل میں اپنے لیے ڈر اور خوف پیدا کرے۔ اگر یہی ڈر اور خوف اس کے دل میں جنم لے گیا تو پھر محبت کیسے پیدا ہوگی اس کے دل میں تمہارے لیے؟ ہسبینڈ اور وائف کے رشتے میں محبت ہی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ میں تم دونوں کے ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیا بہرام کو دیکھتی ہوئی سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، 2 دن سے تمہاری یہی باتیں سن رہا ہوں، اتنی پیاری بیوی لا کر دی ہے، اتنی پیاری بیوی لا کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے جانے کے بعد ذرا غور سے چیک کرتا ہوں کہاں سے پیاری بیوی لا کر دی ہے، اور یہ فضول کی نصیحتوں کی مجھ کو ضرورت نہیں، سارے سبق اچھے سے سیکھے ہوئے ہیں میں نے۔ بہرام کی بات سن کر جیا حرم شرمندہ ہوئی تھی۔ وہیں جہاں حرم شرمندہ ہوئی تھی وہاں جیا دوبارہ سے بہرام کو گور کر رہ گئی۔ جو اسکول سے آپ ناشتہ کرنے کے بعد بیڈ روم سے جیا کے ہینڈ کیری لینے چلا گیا، جہاں بہرام کے ساتھ صبح گھر سے روانہ ہو چکی تھی۔ جیا بہرام کے ساتھ صبح گھر سے روانہ ہو چکی تھی، اس کے تھوڑی دیر بعد ملازمہ آئی تھی جس نے سارے گھر کا کام کیا، ساتھ ہی اس نے حرم کو بہرام اس کی پہلی بیوی کا قصہ بھی سنایا جس میں ان دونوں نے ایک دوسرے کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ حرم کے اوپر یہ انکشاف بہت حیران کن تھا کہ بہرام کی بیوی نے بھی اس کے اوپر گولی چلائی تھی اور پہلے اسی نے بہرام کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات سن کر حرم سناٹے میں آ گئی، کوئی لڑکی اتنی بہرام کیسے ہو سکتی ہے، وہ بھی اس سے ملتی ہو شکل کی، کیونکہ ملازمہ نہیں تھی اس لیے لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے وہ یہ سارا واقعہ جانتی تھی، مگر حرم میں اس ملازمہ کو یہ نہیں معلوم ہونے دیا کہ بہرام کی پہلی بیوی اسی کی شکل کی تھی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد حرم نے کچن میں جا کر دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر تھوڑی دیر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بہرام کی غیر موجودگی کا سوچ کر اسے بڑی گہری اور پرسکون نیند آئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ چائے کا کپ بنا کر وہ ٹیرس میں آئی تو آج موسم کافی ابر آلود تھا۔ تب اسے یاد آیا نیوز میں آج ہی کے دن طوفانی بارش کی خبر دی گئی تھی۔ اوف اللہ جی، اگر تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی تو لازمی سڑک پر ٹریفک جام ہو جائے گا اور بہرام واپس کر کیسے آئیں گے، یعنی مجھے رات تک اس فلیٹ میں اکیلا ہی رہنا پڑے گا، اور اگر یہاں لائٹ چلی گئی تو مجھے تو جنریٹر بھی چلانا نہیں آتا۔ کیا کروں، بہرام کو کال کر کے بلوا لوں، لیکن ان کے آنے سے کیا ہوگا، وہ بھی تو مجھے ڈرا کر اور میری جان خشک کر کے رکھتے ہیں۔ ڈر تو مجھے ان کی موجودگی میں بھی لگا ہی رہتا ہے، مگر کچھ بھی ہے وہ انسان تو ہے، اگر یہاں پر بہرام کی پہلی بیوی کی روح آ گئی تو۔ یہ سوچ آنے کے ساتھ ہی حرم کی خوف سے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ شروع ہو گئی۔ باجی آپ نماز وغیرہ تو پڑھتی ہیں نا؟ کیوں سننے میں آیا ہے اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی روح اسی گھر میں بھٹکتی ہے۔ صبح کے وقت اس نے ملازمہ کی باتوں کو بالکل سنجیدہ نہیں لیا تھا، لیکن اس وقت جب اسے ملازمہ کی باتیں یاد آنے لگی تو حرم کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ نہیں، مجھے بہرام کو فوراً کال کرنا چاہیے۔ حرم نے اپنا موبائل اٹھا کر بہرام کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی شکر تھا کہ جانے سے پہلے جیا اس کے موبائل میں بہرام کا نمبر فیڈ کر کے گئی تھی۔ آج صبح سے اس کا دن کافی مصروف گزرا تھا۔ اس وقت موسم کافی ابر آلود ہو رہا تھا، لگ رہا تھا کبھی بھی بارش برس سکتی ہے۔ بہرام اپنی کار میں بیٹھا ہوا ڈرائیونگ کرتا اس وقت طے شدہ
پوائنٹ کے سلسلے میں کمشنر صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ بوبی کو پھانسی ہو جانے کے بعد اس کا اگلا ٹارگٹ یعقوب نیازی تھا، جو اپنے بھائی کے غلط کاروبار کو آگے چلا رہا تھا۔ اس کے متعلق بھی بہرام نے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیا تھا۔ موبائل پر آئے ہوئے میسیج نے اس کی توجہ اپنے موبائل کی طرف کھینچی۔ بیوی اگر خوبصورت مل جائے تو اسے اکیلے گھر میں چھوڑنا بیوقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ اجنبی نمبر سے میسیج پڑھ کر بہرام کا خون کھول اٹھا۔ زیر لب میسیج کرنے والے کو گالی دیتا ہوا اس سے پہلے وہ اس کے نمبر پر کال کرتا، حرم کی کال خود اس کے پاس آنے لگی۔ اسکرین پر حرم کا نام جگمگاتا ہوا دیکھا، وہ کال ریسیو کر چکا تھا۔ ہیلو بہرام، میں حرم بات کر رہی ہوں، آپ کہاں پر ہیں اس وقت؟ جانے سے پہلے جیا اس کے موبائل میں حرم کا نمبر سیو کر کے گئی تھی اور یہ بات ایئرپورٹ جاتے وقت جیا اس کو بتا چکی تھی۔ کال کیوں کی ہے تم نے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ حرم کی گھبرائی آواز سن کر وہ حرم سے پوچھنے لگا، ساتھ ہی وہ گاڑی کا رخ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف موڑ چکا تھا۔ ساتھ ہی اس اجنبی نمبر سے آیا ہوا میسیج بھی یاد آیا۔ خیریت نہیں؟ آپ پلیز جلدی سے گھر آ جائیے۔ شاید خوف کے مارے وہ رو رہی تھی۔ کبھی بہرام کو ایسا لگا وہ ٹھیک سے اندازہ نہیں لگا پایا۔ میری بات غور سے سنو، لاؤنج میں جو ڈیوائڈر کے ساتھ بڑا سا واس رکھا ہے اس میں ایک پستول ہے، جلدی سے جا کر وہ پستول نکال کر اپنے پاس رکھ لو۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ بہرام نے حرم کو بولتے ہوئے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ اتنی آسانی سے تو اس کے فلیٹ کے اندر کوئی زبردستی یا خفیہ طریقے سے داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ایسے سیکیورٹی الارم لگائے ہوئے تھے جو اسے فوراً آگاہ کر دیتے، لیکن اس نے حرم کا خیال کرتے ہوئے الارم بجنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ بارش تیز سٹارٹ ہو چکی تھی، مگر بد نصیبی یہ ہوئی کہ اپارٹمنٹ کے 10 منٹ کے فاصلے پر اس کی گاڑی بند ہو گئی، جس سے وہ وہیں چھوڑ کر تیزی سے بارش میں اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بھاگا۔ فلیٹ کے دروازے پر پہنچتے ہی اس نے ہولسٹر سے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ بہت محتاط انداز میں بہرام نے فلیٹ کے دروازے کا لاک کھولا، سامنے کھڑے وجود کی طرف پھرتی سے پستول کا رخ کیا۔ وہی ڈر کے مارے حرم کی چیخ نکل گئی، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ میں ہوں حرم، پلیز گولی مت چلائیے گا۔ وہ خوف سے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو سرنڈر کرتی بولی۔ بہرام باہر کا دروازہ بند کرتا ہوا حرم کو اسی حالت میں چھوڑ کر سارے کمروں کا جائزہ لینے لگا۔ باہر تیز بارش کی وجہ سے وہ مکمل بھیگ چکا تھا۔ یہاں تو کوئی بھی موجود نہیں، تم نے مجھے گھر آنے کا کیوں بولا؟ بہرام تسلی کرنے کے بعد واپس لاؤنج میں آیا تو حرم اسی پوزیشن میں آنکھیں بند کیے اور دونوں ہاتھ اونچے کیے کھڑی تھی۔ وہ غصہ ضبط کرتا ہوا حرم سے پوچھنے لگا، میں نے فون پر آپ سے یہ کہا بولا کہ یہاں کوئی دوسرا موجود ہے؟ میں نے تو صرف یہی بولا تھا کہ آپ جلدی گھر آ جائیے۔ حرم آنکھیں کھل چکی تھی، مگر اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ابھی بھی بلند تھے، کیونکہ بہرام کے تاثرات سے لگ رہا تھا وہ شدید غصے میں ہے اور اس کے غصے سے حرم کو بہت ڈر لگتا تھا۔ تم نے مجھے کال پر بولا خیریت نہیں ہے؟ آپ پلیز جلدی سے گھر آ جائیے، یاد کرو اب کی بار۔ بہرام تیز آواز میں چیختا وہ اسے اس کے الفاظ یاد دلانے لگا۔ بارش تیز ہو جاتی تو حیرت کہاں رہتی، لازمی آپ ٹریفک میں پھنس جاتے اور گھر آتے آتے لیٹ ہو جاتے، اس لیے آپ کو جلدی آنے کو بول دیا۔ پھر میں نے پکوڑے لیے، بیسن بھی گول کر رکھ لیا تھا، بارش میں ٹھنڈے پکوڑے کھانے کا کہاں مزہ آتا ہے۔ حرم کی بات سن کر بہرام کا میٹر برے طریقے سے گھما، وہ غصے میں تیزی سے حرم کی طرف بڑھا تو حرم نے اوپر کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور روحانسی لہجے میں بولی، پلیز مجھ پر غصہ مت کریے گا، مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ حرم کے سہمے ہوئے انداز پر وہ اپنا غصہ ضبط کر کے ورنہ اس وقت وہ اس لڑکی کا برا حشر کر دیتا۔ کمشنر صاحب کے ساتھ ضروری میٹنگ تھی جس کو چھوڑ کر میں تمہاری کال پر بھاگا چلا آیا۔ آگے کیا سننے کو مل رہا ہے؟ بیسن گولی ہے، برسات میں ٹھنڈے پکوڑوں کا کہاں مزہ آتا ہے؟ لڑکی تمہارا دماغ درست ہے یا پھر میں درست کروں؟ بہرام ایک بار پھر اس پر غصے سے چیخا۔ حرم کو لگا آج اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اپنے ڈر کو ختم کرنے اور ذہن کو بٹانے کے لیے اس نے بیسن گول لیا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، ملازمہ نے بولا تھا جس گھر میں قتل ہوا اس کی روح وہیں منڈلاتی ہے۔ مجھے لگا آپ کی پالی بیوی کی روح کہیں مجھے اکیلا دے کر میرے پاس نہ آ جائے۔ حرم اپنے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹا کر اسے اصل وجہ بتانے لگی، جس پر بہرام کو اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ تم خود زندہ وجود رکھ کر ایک مرے ہوئے انسان سے ڈر رہی ہو، بیوقوف لڑکی۔ میری بیوی کی روح سے زیادہ خطرناک میں تمہارے لیے ثابت ہو سکتا ہوں۔ آئندہ تم نے الٹی سیدھی حرکت کی تو اس پائپ سے باندھ کر ہوا میں الٹا لٹکا دوں گا میں تمہیں۔ بہرام کے غصے میں دی جانے والی دھمکی دینے پر حرم خود کو تصور میں الٹا لٹکا ہوا سوچ کر مزید ڈر گئی۔ اب مجھے کسی مجرم کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتی، بیوی ہوں میں آپ کی، بے شک زبردستی ہی صحیح۔ ڈرنے کے باوجود حرم آہستہ آواز میں منمنائی تو بہرام اسے آنکھیں دکھاتا ہوا گنے لگا،
جس پر حرم سے جھکا کی کالداغ وہ اس سے ڈر رہی تھی، مگر آج اس کے سامنے اپنے دفاع کے لیے بول رہی تھی۔ بہرام سمجھ گیا کہ یہ جیا کا دیا ہوا کانفیڈنس تھا۔ وہ حرم کے جھکے سر کو گھودتا ہوا بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس کا پورا یونیفارم بھیگ چکا تھا۔ بارش باہر کافی تیز ہو رہی تھی۔ اب بہرام کا واپس جانے کا بیکار تھا، اس لیے کمشنر صاحب سے فون پر معذرت کرتا ہوا وہ یونیفارم کی شرٹ اتارنے لگا تو حرم بھی بیڈ روم میں آ گئی۔ کیا ہاتھ میں پکڑا رکھوں گا میں یہ گیلا یونیفارم؟ بیوی ہو تو معلوم نہیں تمہیں بیویوں کے کام، جاؤ جا کر اسے بالکونی میں ٹانگو۔ بہرام کی گرجدار آواز پر حرم خاموشی سے یونیفارم لینے کے لیے اس کے پاس آئی۔ بنیان سے نظر آتا اس کا کثرتی سینہ، ورزشی بازو دیکھ کر وہ بہرام سے نظریں چرا گئی۔ اس یونیفارم لیتی ہوئی وہ جلدی سے بالکونی میں چلی گئی۔ تیز بارش ہوا کے زور دے کر ٹھنڈ سے اس کے دانت بجنے لگے۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز پر حرم سمجھ گئی بہرام شاور لے رہا ہے۔ وہ چائے کا پانی چڑھا کر دوسرے چولہے پر پکوڑے تلنے لگی۔ وہ شاور لے کر باہر نکلا تو حرم ٹرے میں چائے کے ساتھ فرینچ فرائز پکوڑے سے بڑی پلیٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے اس کے نظر سامنے بہرام پر پڑی تو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے لرزنے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ شرمندگی سے سرخ ہونے لگا کیونکہ وہ بنا شرٹ کے صرف ٹراؤزر میں موجود خود پر باڈی اسپرے کرتا ہوا حرم کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بہرام اس کے ہاتھوں کی لڑکھڑاہٹ اور چہرے کا رنگ دیکھ کر حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ وہ آپ شرٹ کے بغیر کھڑے ہیں نا بے شرم انسان، حرم نے اسے دل میں بولا اور ساتھ ہی بہرام کو اس کی حالت کا احساس دلایا۔ تو شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ پھر وہ سیریس ہو کر حرم سے پوچھنے لگا۔ حرم نے منہ سے تو کچھ نہیں بولا، اس کو اکڑو اور بدتمیز کے خطاب سے نوازتے ہوئے کمرے میں موجود چھوٹے سے شیشے کی گول ٹیبل پر ٹرے رکھنے لگی۔ شرمانا تو چیک کرو میڈم کا۔ بہرام بھی دل ہی دل میں بولتا ہوا شرٹ پہن کر بٹن بند کرتا ہوا اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اور اب بھی کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو بتا دے۔ تھوڑی دیر پہلے بیوی اور کام کے تانے کو یاد کرتے حرم بہرام کو دیکھتے ہوئے اسے سے پوچھنے لگی، ساتھ ہی اس کی شرٹ پہننے پر شکر بھی ادا کرنے لگی۔ مگر بہرام اس کی بات سن کر بری طرح چونکا۔ برساتی رات جو کہ رومانٹک سے سما پیش کر رہی تھی، 3 دن ہوئے اس کی بیوی اس سے ضرورت پوچھ رہی تھی۔ یا تو وہ ڈیڑھ ہوشیار تھی یا پھر بالکل ہی بیوقوف۔ بہرام چلتا ہوا حرم کے پاس آ کر ٹھہرا، اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، میری ضرورتوں کے لیے تمہیں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں، تم مجھے صرف اپنی ضرورتوں کا بتاؤ۔ اپنی خود کی ضرورت میں جب چاہے جس وقت چاہے پوری کر سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ گہری نظر سے حرم کا چہرہ دیکھتا ہوا اس کو بہت کچھ جتا چکا تھا، لیکن حرم کے سر پر سے تو سب کچھ گزر گیا۔ بھوک لگے اور کھانے کے طلب ہو تو بتا دیجیے گا، میں دوسرے روم میں ہوں۔ حرم اس کی عجیب سی بات کا جواب دیے بغیر کمرے سے چلے گئی۔ بھوک اور طلب جیسے الفاظ سن کر بہرام افسوس سے سر ہلاتا ہوا ٹرے میں سے چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگا۔ بارش کو رکے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ تب سے دوسرے کمرے میں موجود تھی۔ اپنے موبائل پر جیا کی کال دیکھا ہوش ہوگی، کیا آپ کو میری آواز نہیں آتی؟ حرم جیا سے پوچھتی ہوئی بالکونی میں چلی گئی۔ شاید یہاں سگنل کا ایشو تھا، پرابلم ہے تو رکیے، لیپ ٹاپ سے کنیکٹ ہو جاتی ہوں میں۔ موبائل کو کان پر لگائے حرم بیڈ روم میں آئی تو سامنے لیپ ٹاپ بیڈ پر موجود پہلے سے ہی آن تھا، مگر کمرے میں بہرام موجود نہیں تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو سامنے کرتے وہ پہلے سے اوپن فولڈر اور فائلز کو کلوز کرنے لگی۔ ویسے ہی بیڈ روم میں بہرام آیا، اسے اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا دیکھا بہرام کے قدم وہیں تھٹک گئے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ بہرام پیشانی پر بل ڈالتا ہوا حرم کے پاس آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ آپ ہی کی کال آئے تھے ان سے بات کرنے کے لیے، حرم نے بولنا چاہا۔ ویسے ہی بہرام نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اپنی طرف کیا اور حرم کی بات کرتا ہوا بولا، ہاں جو فائل اوپن ہے وہ کہاں ہے؟ بہرام کی بات حرم ایک سیکنڈ کے لیے خاموش ہوئی۔ وہ تو میں نے کلوز کر دی، دراصل موبائل پر آپ ہی کی آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی تو وہ بہرام کو بتانے لگی، جس پر بہرام کا دماغ باغ سے اڑ گیا۔ کیا کلوز کر دی تم نے وہ فائل؟ بہرام نے حیرت اور غصے میں ملے جلتے اثار سے حرم کو دیکھا پوچھا تو حرم ڈر گئی۔ فائل کلوز کرنے سے پہلے کیا تم نے اس کا سارا ڈیٹا سیو کیا تھا؟ جس طرح وہ کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتا ہوا حرم سے پوچھا تھا۔ حرم کو لگا وہ اس کا کام بگاڑ چکی ہے۔ بہرام کے سوال پر حرم افسوس کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو بہرام اپنا دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ کر رہ گیا۔ سوری، آئی تھنک مجھ سے کچھ غلط ہو گیا، حرم ڈرتی ہوئی بہرام سے بولی تو بہرام غصے میں سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ غلط ہو گیا؟ تم نے میری 2 گھنٹے کی محنت 1 سیکنڈ میں ضائع کر ڈالی، بیوقوف لڑکی، دل تو چاہتا کہ میں تمہیں۔ بہرام نے غصے میں ضبط کرتے ہوئے جیسے اپنی مٹھیوں کو باندھ کیا تو حرم سہم گئی۔
آپ مجھ پر اتنا غصہ نہیں کر سکتے، میں بیوی ہوں، بے شک زبردستی ہی رہی۔ حرم نے بہرام کو غصے میں دے کر ڈرتے ہوئے وہی بات دہرائی، بیوی مائی پٹ، ہاتھ کیوں لگایا تم نے میرے لیپ ٹاپ کو؟ پہلے تم نے بیوقوفوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے گھر بلوا لیا اور اب تم میری ساری محنت ضائع کر ڈالی۔ بہرام غصے میں تیز آواز میں بولا تو حرم کو رونا آنے لگا، جس سے دیکھا بہرام مزید غصہ ہوا۔ رونا بند کرو، یہاں سے بول جا کر ٹیرس میں کھڑی ہو جاؤ جب تک میں دوبارہ یہ کام اسٹارٹ کر کے اسے وائنڈ اپ نہ کر لوں۔ اگر اپنی جگہ سے ہلی تو میں ٹیرس میں آ کر تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بہرام اسے بازو سے پکڑ کر ٹیرس میں لے آیا تھا۔ شدید ٹھنڈ اور اوپر سے بارش بھی دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ حرم کو رونانے لگا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ حرم نے شرمندہ لہجے میں دوبارہ بولنا چاہا، شٹ اپ، خاموشی سے یہیں کھڑی رہو، اگر تم یہاں سے ذرا بھی ہلی میں تمہیں اٹھا کر اس 5ویں فلور سے نیچے پھینک دوں گا۔ بہرام اس کو دھمکی دیتا ہوا ٹیرس کا دروازہ بند کر کے جا چکا تھا، جبکہ حرم نے سردی کی وجہ سے تھر تھر کانپنا شروع کر دیا۔ اسے اس لڑکی کی بچکانہ حرکت کا سوچتے ہوئے شدید غصہ آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اسے گھر بلوا لیا، جس کی وجہ سے وہ کمشنر صاحب سے مل بھی نہیں پایا تھا۔ اگلے ایک ہفتے تک کمشنر صاحب کے شیڈول کے مطابق وہ بزی تھے، اور اب تھوڑی دیر پہلے 2 گھنٹے لگا کر اس نے جو بھی ڈاٹا کلیکٹ کیا تھا اس سے ساری انفارمیشن کو سیو کیے بغیر وہ لڑکی کلوز کر کے اڑا چکی تھی۔ غصے میں سوتے ہوئے بہرام کو اس آدمی کا میسج بھی یاد آیا جو اجمی نمبر سے کیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ میسج یعقوب نیازی نے اپنے کسی آدمی سے کروایا ہوگا تاکہ وہ بہرام کو ڈرا دھمکا کر کسی بھی طرح بوبی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ زوردار آواز میں بادل گرجے، اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا، تیز بارش سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اس کا ذہن ٹیرس میں کھڑی حرم کی طرف گیا، مگر اگلے ہی پل اس نے سر جھٹکا۔ وہ لڑکی مشک تھی کہ اسے سزا ملے تاکہ اگلی بار وہ اس کے سامنے غلطی نہ کرے۔ بہرام کے موبائل کی اسکرین پر جیا کی کال آنے لگی۔ اب بہرام اپنا باقی کا غصہ جیا کی باتیں سن کر اس پر نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے خود اس نے جیا کی کال ریسیو کر لی۔ لیپ ٹاپ اپنا سارا کام مکمل کرتے ہوئے اسے احساس نہیں ہوا کب اس کی آنکھ لگی۔ جب بہرام کی آنکھ کھلی تو اس وقت کھڑکی سے باہر ملکجا سا اندھیرا تھا۔ موبائل پر ٹائم دیکھا تو معلوم ہوا صبح کے 5:30 بجے تھے۔ اچانک اس کا دماغ ٹیرس کی طرف دیکھ بہرام کی نیندیں اڑن شروع ہو گئی۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی، کیا وہ ابھی تک رات سے ٹیرس میں کھڑی تھی؟ بہرام بیڈ سے اٹھ کر جلدی سے باہر ٹیرس میں آیا۔ حرم اسی پوزیشن میں کھڑی سردی کے باعث بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ رات برسنے والے بارش کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی نم ہو چکے تھے۔ پتلی سی شرٹ میں اس کو بری طرح سے کانپتا ہوا دیکھ کر بہرام کو پشیمانی نے گھیرا، کیا وہ رات اسی طرح کھڑی ہوئی تھی؟ بہرام کو رات میں اپنے سونے پر افسوس ہوا اور اسے کمرے میں بلائے بغیر ہی سو گیا۔ تم رات ہی یہاں کھڑی ہو میرے کمرے میں کیوں نہیں آئے تم؟ بہرام اپنی شرمندگی چھپائے الٹا حرم کو ڈانٹا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تو تھا، مگر وہ اپنی غلطی اس لڑکی کے سامنے ماننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ایسے آ جاتی، آپ نے کہا تھا اگر میں یہاں سے ہلی تو آپ مجھے اٹھا کر نیچے پھینک دیں گے، اتنی اونچائی سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ بولتے ہوئے حرم کے نیلے پڑتے ہونٹ بھی کانپ رہے تھے۔ بہرام کو اس کی حالت پر ترس آ گیا، وہ نرم پڑتا ہوا بولا، چلو اب کمرے میں آ جاؤ، یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ بہرام نے بولتے ہوئے آگے بڑھ کر نرمی سے حرم کا ہاتھ پکڑا جو یخ برف ہو رہا تھا۔ واقعی ٹھنڈ بہت شدید ہے، مجھے لگ رہا ہے تھوڑی دیر اور گزرتی تو میں ٹھنڈ سے مر جاتی۔ بہرام نے اس کا ہاتھ پکڑا تو حرم کو ذرا سی گرمائش کا احساس ہوا، جیسے اس کے وجود پر پڑی برف ہلکی سی پگھلی ہو، لیکن ٹھنڈ اور بارش نے مل کر اس کے حواس اتنے سلب کر دیے تھے کہ حرم نے اندر کمرے میں جانے کے لیے اپنے قدم بڑھائے تو وہ بے ہوش ہو کر نیچے گرنے لگی، مگر اس سے پہلے بہرام نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ کیا ہوا تمہیں لڑکی؟ آنکھیں کھولو۔ بہرام حرم کے اچانک بے ہوش ہونے پر بوکھلا گیا، اپنا ایک بازو اس کے گرد لپیٹتا وہ حرم کو سینے سے لگائے اپنے دوسرے ہاتھ سے حرم کا گال تھپ تھپانے لگا۔ حرم کے کپڑے اچھے خاصے نم تھے اور جسم بالکل ہی سرد پڑا ہوا تھا۔ بہرام اسے اپنے بازو میں اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا۔ حرم کو اس حالت میں دیکھ کر اسے بے ہوش دیکھ کر بہرام کو اچھی خاصی ندامت نے آن گھیرا۔ حرم پلیز اپنی آنکھیں کھولو۔ پر حرم کو لٹانے کے بعد وہ ایک بار پھر بہرام اس کے چہرے پر چکلا بولا، مگر حرم بے سود آنکھیں بند کی لیٹی تھی۔ بہرام وارڈروب سے حرم کے کپڑے نکال کر لے آیا۔ اس کے نم کپڑے بدن سے الگ کرتے وقت بھی وہ بے سود آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی۔ اس کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ بہرام اتنی جلدی ایسا کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتا تھا، اس کے باوجود وہ اس کے جسم کو گرمائش فراہم کرنے کے لیے اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ وہ حرم کے بے ہوش وجود پر مکمل جھکا ہوا اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے حرم کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سہلانے لگا۔ یہی عمل وہ اپنے پاؤں سے حرم کے پاؤں کو سہلاتے ہوئے کر رہا تھا، جس سے حرم کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو گرمائش ملی۔
حرم کو گرماش دینے کے چکر میں اس کے اپنے جذبات بہکنے لگے۔ حواس پر عجیب سا نشہ طاری ہونے لگا، جس کے سبب وہ حرم کی گردن پر جھکتا ہوا اپنے ہونٹ حرم کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ اس کی گردن کو اپنے ہونٹوں سے مس کرتا ہوا وہ مزید نیچے جھکا۔ اس کے جسم کی نرماہٹ کو محسوس کرتا وہ اس کے جسم کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ بہرام کے جذبات مکمل طور پر اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکے تھے۔ تب اس نے حرم کے بے ہوش وجود میں ہلکی سی جنبش محسوس کی۔ اپنی کلائیوں کو بہرام کے ہاتھوں سے آزاد کروانے کے لیے بے ہوشی میں ہی احتجاج کرنے لگی، جس پر بہرام حرم کی پکڑی ہوئی کلائیوں کو چھوڑتا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے بازو پر پھیرتا ہوا حرم کے کندھے سے نیچے لایا، جبکہ خود وہ اس کے پیٹ کے اوپر اپنے ہونٹ رکھتا ہوا مکمل طور پر احساس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ یہ وجود اس وقت شاید بہرام کی طلب بن چکا تھا۔ بہرام حرم کی آواز پر وہ اٹھتا ہوا حرم کا چہرہ دیکھنے لگا۔ حرم کی آنکھیں بھی بند تھیں، لیکن وہ بے ہوشی میں بھی بہرام کے لمس کو محسوس کر کے بے چین ہو رہی تھی۔ بہرام نے ایک بار پھر حرم کے دونوں کلائیوں کو تھاما اور مکمل استحقاق سے حرم کے ہونٹوں پر جھکا۔ اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں منتقل کرتا وہ مزید بہکنے لگا۔ مدہوشی سے اس کی اپنی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اچانک بند آنکھوں کے سامنے جیسے اینجل کا ہونٹ سے بڑا ہوا چہرہ اسے دکھائی دیا، جو مکروہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے مسکرا رہی تھی۔ ویسے ہی بہرام نے حرم کی کلائیوں کو آزاد کیا اور جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ حرم کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ تمہارا چہرہ کبھی کبھی مجھے جس اذیت میں مبتلا کر دیتا تم نہیں جانتی، تم کبھی بھی نہیں جان سکو گی۔ بہرام اس پر کمفرٹر ڈالتا ہوا خود اپنی شرٹ پہننے لگا۔ اس کا دماغ بار بار یہ سمجھا رہا تھا کہ وہ نہیں جس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا، یہ لڑکی معصوم ہے، بے قصور ہے، مگر وہ اپنی سوچوں کی نفی کرتا ہوا خود کمرے سے نکل کر ٹیرس میں چلا گیا۔